بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کو آواگون یا تناسخ کہتے ہیں، اور اس کا عام فہم جو نام ہے، جو عام لوگ جانتے ہیں، اس کو دوسرا جنم بھی کہتے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، بہت سے جنم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو دنیا میں بہت سے مذاہب جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کے شواہد جو ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ البیرونی اس بارے میں ہندو عالموں کی رائے نقل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی زندگی کی مدت نفس کے لیے اتنی کم ہے کہ وہ اس میں ان اکثر چیزوں کا جن پر یہ دنیا مشتمل ہے احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ عقیدہ ہندوؤں کے علاوہ بدھزم میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بعض اسلامی مذاہب میں بھی نظر آتا ہے، جیسے نصیری شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر جانور بن جاتا ہے اور عمومی طور پر گناہ گار نصیری، یہودی، عیسائی یا سنی مسلم کی شکل میں واپس لوٹتا ہے، اور ان کے ہاں تناسخ کے 7 مدارج ہیں۔ ابن عربی نے فصوص الحکم میں بیان کیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں دوسرے جنم کی جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بڑے مضبوط دلائل دیے ہیں جن کی تردید ناممکن ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن کو کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی پوری تاریخی اہمیت ہے۔ سب سے پہلا واقعہ سائیں بابا کا ہے، جو 1926 میں پیدا ہوا، جس کے بقول وہ بھارت کی مشہور ترین روحانی شخصیت شہردی کے سائیں بابا کا دوسرا جنم ہے، جو 1918 میں فوت ہو چکا تھا۔ 14 برس کی عمر تک سائیں بابا ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن بعد ازاں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوا اور بدعت کے فلسفے پر بلا تکان بولتا چلا جاتا۔ ایسے گفتگو دنیا کے بہت ساری علوم پر کرتا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شعر کہتا اور مختلف زبانیں بولتا اور کرامتیں بھی دکھاتا تھا۔ اب اس کو اس وقت کے جو سائنسدان تھے، جو ماہرین تھے، انہوں نے اس کی کوئی سائنسی توجیہ پیش نہیں کر سکے۔ دوسرا واقعہ بھی بھارت ہی میں پیش آیا۔ 1926 میں دہلی کے ایک گھرانے میں ایک لڑکی شانتی دیوی نے جنم لیا۔ بچی اوائل عمر سے ہی خاموش طبع تھی۔ بعض اوقات اس کی ماں نے اسے ہوا میں باتیں کرتے دیکھا۔ جب شانتی 7 سال کی ہوئی تو ایک روز اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ پہلے متھرا نامی قصبے میں ایک جنم گزار چکی ہے۔ ماں باپ کو بچی کی ذہنی سطح پر شبہ ہو گیا اور وہ اسے ہسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹر خود بھی حیران ہو گئے کہ بچی سے بات چیت کے نتیجے میں وہ کوئی خاص رائے قائم کرنے میں ناکام رہے، اور والدین کو مشورہ دیا کہ بچی سے گفتگو کرتے رہا کریں، اور اگر وہ اپنے دعوے پر قائم رہے تو وہ پھر اسے دوبارہ ہسپتال لے کر آئیں۔ جب بچی کی عمر 9 برس کی ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ متھرا کی زندگی میں اس کا نام لدگی تھا اور وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایک روز ایک شخص شانتی کے باپ سے کاروباری سلسلے میں ملنے آیا۔ دروازہ شانتی نے کھولا تو اس اجنبی کو دیکھ کر ساکت کھڑی ہو گئی۔ تو شانتی نے کہا کہ پچھلے جنم میں یہ شخص اس کے شوہر کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس شخص نے اس بات کی تصدیق کی کہ فی الحقیقت اس کے بھائی کی بیوی کا نام لدگی ہی تھا، لیکن اسے مرے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ شانتی کے والدین نے اس کے علم میں لائے بغیر متھرا سے لدگی کے شوہر کو دہلی بلا لیا کہ دیکھیں شانتی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جب وہ شخص ان کے ہاں آیا تو شانتی لپک کر اس کی طرف بڑھی اور خوش ہو کر کہنے لگی، یہ اس کے پچھلے جنم کا خامد ہے۔ یہ شخص شانتی کے باپ کے ہمراہ اعلیٰ حکام سے ملا اور معاملے کی تفتیش کی دعوت دی۔ انڈیا حکومت نے سائنسدانوں کی ایک ٹیم معمے کے تجزیے کے لیے روانہ کی،
اور یہ لوگ شانتی کو متھرا لے کر آ گئے۔ یہاں شانتی پہلی بار آئی تھی، لیکن علاقے سے اس طرح بخوبی واقف تھی کہ وہ ایک ایک گلی کو جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اسے چھکڑے پر بٹھا دیا گیا۔ وہ گاڑی باندھ کو پتہ بتاتی رہی اور چھکڑا چلتا رہا۔ آخر کار اس نے ایک گلی کے باہر چھکڑا رکوا کر کہا کہ یہی اس کی رہائش ہے۔ آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ سامنے ایک بڈھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ شانتی نے فوراً کہا کہ یہ میرے باپ کا شوہر ہے۔ اس نے 2 بچوں کو بھی پہچان لیا، مگر تیسرے بچے کو پہچان نہ سکی۔ یہ وہی بچہ تھا جس کو دوران زچگی جنم دیتے ہوئے لدگی مر گئی تھی۔ شوہر کی ماں اور بھائی کو پہلے ہی ریلوے اسٹیشن پر پہچان چکی تھی اور ان سے متھرا کی مقامی بولی میں گفتگو کرتے ہوئے سائنسدانوں کو مزید حیرت زدہ کر دیا تھا، کیونکہ شانتی کو والدین کے ہاں صرف اردو سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ آخر کار سائنسدانوں نے رپورٹ پیش کر دی کہ شانتی کے بیانات ضرور درست ہیں، لیکن وہ اس معمے کی سائنسی توجیہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اب ناظرین خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ساری کاریگری ہے، اس میں کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ تیسرا واقعہ، اب اس کو کوئی بھی اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ہندوؤں کا ایک مذہبی عقیدہ ہے تو ان میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن تیسرا واقعہ آپ سن کے واقعی حیران رہ جائیں گے کہ تیسرا واقعہ ترکی کے شہر ادرنا میں پیش آیا۔ ترکی کے شہر ادرنا کے ایک سبزی فروش کے 9 بچوں میں سے ایک 4 سالہ بچہ اسماعیل ہے، جو اپنے پچھلے جنم کا قصہ سناتا ہے۔ اس کے بقول اس کی پیدائش سے 6 برس پہلے آبس سوزو ملس نامی 5 بچوں کا باپ جو قتل کر دیا گیا تھا، اسماعیل کے روپ میں دنیا میں لوٹ آیا ہے۔ 18 ماہ کی عمر سے ہی اس کے عجیب و غریب رویے سے اس کے والدین پریشان ہو گئے۔ بعد میں جب اس کی عمر محض 2 سال تھی، اس نے بتایا کہ کسی طرح ایک روز استبل میں 3 آدمیوں نے حملہ کر کے اس کے 2 بچوں اور حاملہ بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ بتانے پر اس کے ماموں نے اسماعیل کو ڈانٹا تو اسماعیل نے اسے کہا کہ تم بڑے ناشکرے آدمی ہو، تم ایک زمانے میں میرے ملازم تھے تو میں نے تم سے بہت فیاضانہ سلوک کیا تھا۔ یہ سن کر ماموں چونک گیا، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ جب یہ خبریں پھیلیں تو کچھ لوگ اسماعیل کو ساتھ لے کر میلوں دور آبد سوزوملس کے علاقے میں گئے، جس کی 17 سالہ بیٹی گلیسرین کو دیکھتے اسماعیل دوڑا اور گلے سے لگا کر بولا، میری بچی تو کیسی ہے؟ پھر گھر میں جا کر ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری پہلی بیوی ہے جس نے طلاق لی تھی، کہ میری دوسری بیوی تمہیدی زیادہ خوبصورت تھی اور پہلی بیوی کے ہاں اولاد بھی تو نہ ہوئی تھی۔ پھر وہ نگرانوں کے ہمراہ استبل میں آیا اور پچھلے جنم کے قتل کی تاریخ 31 جنوری 1956 انہیں بتلائی اور قاتلوں کی بابت بتلایا۔ اس کی تفاصیل عین پولیس کی رپورٹ کے مطابق تھی۔ ترکی کے ڈاکٹروں کی انجمن کے صدر ڈاکٹر رفت نے پورے وثوق سے کہا کہ کوئی 4 سال کا بچہ اتنی باتیں ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی ایسی ایکٹنگ کر سکتا ہے۔ اینیارگلی یونیورسٹی کے ڈاکٹر مینولینن نے ایک مرتبہ کہا کہ گو میرے پاس ہی اس بات کے 44 ثبوت موجود ہیں کہ 4 سالہ اسماعیل مرحوم تاجر عابد سوزولمس ہے، لیکن اس بات کی کوئی سائنٹیفک توجیہ میں پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تسلیم نہیں کرتا کہ انسان دوسرا جنم لے کر دنیا میں آئے گا۔ اب اس کا فیصلہ ہم قارئین پر ڈالتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کیا کریں، لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ تاریخی ہیں اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، اتنے زیادہ سینکڑوں لوگ اس کے گواہ ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم اس کی توجیہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ انسان کے واقعی ہی بہت سے جنم ہیں، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ انسان تجھے نہیں علم کہ تو پہلے کیا تھا، تو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ تو میرے خیال میں پہلا جنم تو اس کا وہ ہوا جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، اور پھر جب وہ قابل ذکر شے بنا تو ماں کے پیٹ میں ڈبل سیل ایک والد اور والدہ کی طرف سے جب ملاپ ہوا اس ڈبل سیل کا، تو وہ پھر کچھ قابل ذکر شے بن گیا اور 9 مہینے وہ وہاں رہا۔ یہ اس کا دوسرا جنم ہے۔
اگر ہم اس کو اسلامی طریقے سے اس کی توجیہ کریں تو اس کے بعد وہ دنیا میں آ گیا، یہ تیسرا جنم اس کا، پھر یہاں پہ وہ رہا، بہت ساری زندگی گزاری اس نے، اس کے بعد جب اس کی یہ جو والی لائف ہے ختم ہوگی تو پھر آگے اس کا چوتھا جنم عالم برزخ ہے، اور پانچواں جنم اس کا ایٹرنل لائف ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ اپنے معمولی سے علم جتنے کو مجھے علم ہے اس کے مطابق میں نے توجیہ پیش کی ہے، لیکن اس پہ بہت سارے لوگ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں، اس پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس پہ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں، اور اس پر ہم بہت تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔